آج تو انسان کے لیے دعائی کرو کہ غلطی نہ کرے، جان بھی نہ کرے، اس کا فارمولہ نہیں ہے کوئی۔ غلطیوں سے بچنے کا تو غلطیوں سے بچنے کا طریقہ ہے غلط لوگوں سے بچو، واہ، صحیح لوگوں کی سنگت اختیار کرو، اور لوگوں کے ساتھ قسمت کے حوالے سے مقابلہ کرنے سے بچو۔ امیر دنیا میں غریب رہنا پسند کرو، پہلے فیصلہ کر لو کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ترجیحات کا فیصلہ نہ کیا انسان پریشان رہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بہتر ہو، چلو بجائے بہتر کر لیتے ہیں، لیکن دیکھو نا جی، اب سے دنیا میں تو گزارا کرنا ہے یا آگے پیچھانے کی، کہ اکثر دنیا کا گزارا پر کیا ہے؟ عاقبت بہتر کرنی ہے تو عاقبت بہتر کرو، دنیا بہتر کرنی ہے دنیا بہتر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ کلیئر نہ ہو نا انسان نے چاہنا کہاں ہے، تو وہ پھر آوارہ میرے بم کہ نہ دانم دیار دوست، کبھی تو جائے گا کبھی تو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا مین پرابلم ہے کہ انہیں زندگی پسند ہے اسلام کی، اور وہ کہتے ہیں، یہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، کھجور کی چٹائی بستر تھا، یہ تھے نا، اینٹ کا سرہانا تھا، چٹائی پر تھے، سادہ زندگی، نہ جمع کیا نہ صاحب زکوٰۃ ہونے کا خیال آیا، ابا اعلیٰ زندگی۔ اب یہ جو ہے وہ زندگی ہے، اگر اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہے، اب آپ کیوں بان کر رہے ہیں؟ مسلمان کیوں بیان کرتے ہیں وہ زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، کہ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو جاگتے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، عابد لوگ تھے، تھے تو تھے، ہیں تو ہیں، سو تو نہیں کہا اس پاس۔ یہ چیز جب تک فیصلہ نہ ہو بات بنتی نہیں ہے۔ ادھی دینی جماعتیں ٹیلی فون پہ غرق ہوئی ہیں، غرق۔ یہ پیر صاحب ہے نا، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ نہیں ہوتا ملفوظات، کوئی پیر صاحب ٹیلی فون آ گیا، او جی ایکس وائی زیڈ صاحب کو ٹیلی فون آ گیا، پرائم منسٹر صاحب کو آ گیا، جنرل صاحب کو، ہیڈ ماسٹر کا آ گیا، اچھا وہ خطبہ وہی رہ گیا، ٹیلی فون، کیونکہ یہ تو انفلٹریٹ کرتا ہے نا۔ ہاں تو یہ جتنے فرصت کے چند لمحات ہوں، پہلی بات ہے کہ اس کو بیرونی دنیا سے منقطع کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈنڈ کر لیا جائے، بہت ضرور ٹیلی فون تھا، تو یہ بھی تھا کہ اس کی اہمیت بیان کی۔ اب دونوں میں سے ایک بات دبا سکتے ہو، کس کی لاج دباؤں؟ کچھ بھی ٹیلی فون تھا، نہیں بات سمجھے؟ اب یہ فیصلہ ہم نے کر لیا، کیا بات کر لیا کہ ٹیلی فون کو نہیں سننا ہمیں، بڑا امپورٹنٹ ہے جی، تبھی تو نہیں سننا ہم نے، کہ جس چیز کو آپ موسٹ امپورٹنٹ کہتے ہو، موسٹ ہوتا ہی وہ ہے جس سے مور کوئی نہ ہو۔ آگے 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 آگے، کتنے بھاگے جا رہے ہو، مشکل سے تو آئے ہو، ادھر بیٹھو، پہلے دیر سے آئے پھر دور تک چلے جا رہے ہو، یہیں بیٹھ جاؤ، یہ پیچھے کیا جائے، پیچھے درمیان میں چرائی تک بات ہے۔ اچھا جی، موسٹ کسے کہتے ہیں؟ موسٹ وہ ہے جس کا مور کوئی نہ ہو۔ ہاں، تو مسلمانوں کی پرابلم یا انسان کی پرابلم یہ ہے کہ چیز کو جانتے ہوئے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس برائی سے بچنا ہے، یہ اس خامی سے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو نہ کرتے ہوئے پھر وہ غلطیاں بڑھتی بھائی۔
ڈاکٹر نے منع کیا کہ میٹھا چیز نہیں کھانا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع تو کیا ہے پر ایک دفعہ کھا لینے سے کیا بخار پڑ جائے گا, پھر پریشان ہو جائے گا. یہ انسان کو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ کا جی کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ کوئی بھی نشہ برا ہے اور پھر وہ اس برائی کو برا کہتے ہوئے بھی کر جاتے, فیصلہ کرتے ہوئے کہ he will not do it, he does it. یہ بات یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا پرائرٹیز کا, یعنی کہ ترجیحات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سے قبرستان میں جانا ترجیح کریں. اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ شیخوں کے قبرستان میں جانا ہے, پھر آپ کو میاں لوگوں سے کیا غلط؟ جو فیصلہ کر اسی طرف جاؤ. اور جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس قسم کے لائف گزاروں گا اس قسم کی لائف گزارے. تو مین وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں. خیال کی ترجیحات ہے اسلام اور عمل کی ترجیحات ہے دنیا, جس کو ہم نے پہلے بتایا کہ زندگی فرعون کی تو عاقبت موسیٰ علیہ السلام. اب اللہ بھی تو اتنا اللہ سادہ نہیں ہے کہ تم زندگی فرعون کی گزارا تو عاقبت آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی دے دے. اللہ پھر عاقبت بھی موسیٰ ہی دے گا, اور زندگی گزارو گے فرعون کی تو فرعون کی دے گا. یا تم زندگی کو گزارو عاقبت وہی لے, یا جو زندگی گزارے اس کی ملے سزا. تو یہ انسان جو ہے یہ بھول بھلائیوں میں پڑ رہتا ہے. اگر ترجیح ہم بیان کرتے جا رہے ہیں حضور اکرم کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس زندگی کو اختیار کرو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جہیز اس لیے کم مانگا کہ حضور اکرم کا مطلب ارشاد ہے, یا کم دیا انہوں نے کہا کہ مجھے جہیز یہ نہیں ملے گا, بس جو کچھ چاہیے کچھ ہے. تو کم لوگ ہیں. تو ہم لوگ زمانے کے پابند ہو یا دین کے پابند ہو. اگر زمانے کی مجبوریاں بیان کرنی ہے تو دین تم سے نہیں ملتا, اس طرح کرو دین کو بیان کرتے چھوڑ دو. زمانے کے ساتھ ہے چلو مرنا مطلب نہ خدا ہی ملا نہ سارے نہ ادھر کو بنے گا نہ ادھر کو کام بنے گا. ایک آدمی کہتے ہیں ایک آدمی کی رسا بن رہا تھا, رسا یہ رسی گھاس نہیں ہوتی, اس کی رسی بن رہا تھا. اتفاق سے اس کے بعد گدھا کھڑا تھا, بنتا گیا گدھا اپنا کام کرتا رہا. تو سال کے بعد کتنی رسی اس نے بنی, وہی ٹکڑا جو ہاتھ میں تھا. کہ عمل بڑا کیا اور 10 قدم مشرق کو گئے, ہم 10 قدم مغرب کو گئے, پھر جنوب کو گئے, پھر ہم شمال کو گئے, ہم بھی کرتے رہ گئے. کہاں پہنچے؟ اب وہی کھڑے ہیں, کیونکہ ہم کہیں نہیں گئے. جہاں گئے وہاں سے وہاں آئے. تو یہ ہم ایسی لیٹ کرتے رہتے پنڈولم کی طرح. کڑی کا پنڈولم مطلب وہ ایسی لیٹ کرتا ہے, درمیان میں مطلب اپنے مقام پہ کھڑا نہیں ہوتا, ادھر چلے گا او دور تک چلا گیا, پھر دور تک چلا گیا, پھر ہم چلتے جا رہے ہیں مطلب جہاں سے وہاں سے اصل میں وہی کھڑا تھا. یہ سارا وہم. انسان کو اب ایک بات رائے لے لو, مشورے لے لو. اگر ویزا عزمتا فتوکل اللہ, جب عزم کر لو تو اللہ کو توکل کر کام کر لو. اور ہم یہ نہیں کرتے. ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اتفاق سے اس کے برعکس بھی فیصلہ کر رہتے ہیں. وہ مجھے وہاں جانا چاہیے, پردیش تھے نا وہاں جاب بڑی سی مل گئی. اچھا پردیش جانے کا نقصان بھی پڑا تھا. اچھا پہلے اچھا کہیں جننے میں جا پھر یا تو ادھر جاتے یا تو ادھر نہ جاتے, یہ کیا مطلب اس کے بھی فوائد ہے, اس کو اس چیز کی فوائد ہے. یہ جو ہے نا جماعت پیپل پارٹی سے ٹھیک نہیں. وہ سچ پوچھے تو آئی جے کا اچھا پھر اس میں بھی خوبی تو ہے, یہ بھی خوبی ہے. تو نے جماعت میں دیا ہے, تو جھوٹا آدمی, تو مجرم ہے سارا پاکستان کا. اب وہ ہے پاکستان کے دشمن غدار جو دونوں کو صحیح کہتے ہیں یا دونوں کو غلط کہتے ہیں, اور خود نہیں کام کرتے. میری بات سمجھ, یا تو تم خود آ جاؤ نا میدان میں, تو یہ ہے بھائی دونوں کو غلط کہتے ہوں, کہتے یہ بھی جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. سچے صاحب تو بھی بولو کچھ, کہتا ہم نہیں بول سکتے. میں نے ایک دفعہ لکھا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی یہ کہے کہ کیا کر رہے ہیں جھوٹے لوگ, یہ نہ پوچھو جھوٹے لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ پوچھو
سچا کدھر مر گیا؟ واہ اسے مجھے تو کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ یعنی کہ جھوٹا کاروائی کر رہا ہے تو اس سے پوچھو کہ مجھے اس کے برعکس ہے وہ کدھر گیا؟ سچ سب کہاں سویا ہوا ہے. اگر سچا سو گیا تو جھوٹا تو بیچارہ مجبور ہے، وہ تو کرے گا اپنا کاروائی. تو فالٹ لائز ود دا سچا. تو یہ سارا قصور کس کا ہے؟ سچے کا. وہ جب تک نہیں آئے گا. یہ رات اندھیری تھی، بڑی اندھیری رات ہے، کہتے پھر کیا کرے؟ کہتے اندھیری بڑی ہے، کیا کرے؟ کہتے سورج کدھر چلا گیا جائے؟ اس سے پوچھو، جسے پوچھو. سورج اگر سورج آ گیا تو راتیں شاتیں اندھیری نہیں رہیں گی. تو اندھیری رات تو اس وقت ہوئی کہ سورج نہیں آئے، تو اس لیے مرے تب نے سانس نہیں آیا. جلسے کر رہے ہیں گیجڑ لوگ کہ شیر کا کام پھر بھی خدا نہ کرتا ہوگی. شیر کدھر ہے؟ کہ شیر بیمار ہے، شیر جب واڑے کے ہوئے تو شیر واڑے کے گیجڑ جلسے کریں گے، ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں؟ تو شیر جب تک مطلب بیمار ہے، جب تک مطلب واڑے کے ہوئے نہ تو گیجڑوں کو گلا نہ کرا، انہیں جلسہ کرنے تو یہ تو موقع ان کا. تو جب کبھی آیا چال حق کو مذاق کل بات ہے. تو آپ کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. کیا اندر ہو رہا ہے؟ اندر خواہشات کی گیجڑ فنکشن کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. کیونکہ وہ اصلی خواہش نہیں آئی جس پر باقی خواہشات نثار کی جاتی ہے. وہ خواہش جب تک نہ پیدا ہو آپ کے ساتھ یہی رہے گا آسیلیٹنگ ٹو اینڈ فرام اینڈ فرام اینڈ ٹو اینڈ ٹو اینڈ فرام. بھاگتے رہو گے، چلتے رہو گے. وہ آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے اس کو دیکھا حسن صاحب کو کروایا. کیا کہا میں نے حسن صاحب؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کیا بیان تھا؟ نیند آئی، کلودگی آئی ہوتا. تو جب تک انسان پکا فیصلہ نہ کرے تو بات نہیں سمجھ آتی. میں چل رہا ہوں، ایک چیز سناتا ہوں. کیا سناتا ہوں؟ میں چل رہا مگر فاصلے نہیں مٹتے. کہا میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے. یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا. بات یہ ہے کہ چل رہا مسلسل بیچارہ، صبح چلاؤں شام چلاؤں بن سوچے انجام چلاؤں. مقصد کیا؟ چلنا چلنا چلنا. چلتے چلتے عمر کٹی ہے. کہا دیکھو تو دو کام چلاؤں. واہ شاید پوچھو تو میں وہیں کا بھی کھڑا ہوں. کہتا جو آیا کمایا میں نے، جائز تو جائز، وہ تو وہ لے گا. عمر میری وہ وقت لے گا. کون لے گا؟ وقت لے گا. اور جن کی خاطر ہم نے گوایا اپنا ٹائم، وہ آ کے چرا گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ کہ نہیں میں اس بات کے لیے افسوس کروں گا کیا کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی تم وہی کر رہے ہو. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا، اب افسوس تمہارا بہانہ ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ نقلی افسوس ہے. افسوس ہوتا تو اس کاروبار سے نکل جاتے. واہ نکلتے بھی نہیں ہو اور روتے بھی ہو. یہ کیا بات ہے؟ یہ رونا ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے. وہ جو ہے تو گناہوں پر روتا ہے، کہتے پھر بچہ بشر ہے، خاکی ہے، پھر ہو جاتا ہے سردرد ہو جاتا ہے. وہ رونا اس کا بند کر. کہ تو رونے والا نہیں ہے. بات سمجھ؟ یہ ہے اصل میں ہم لوگ ایک بیان کرتے رہتے ہیں، خالی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کرتے جب تک وہ عظیم فیصلہ نہ ہوگا کہ آپ نے جانا کس قبرستان میں. میں تو اس سے پہلے کام کی بات ہی نہیں کرتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کس قبرستان میں جانا ہے، کس قبر میں جانا ہے، کس قبرستان میں جانا ہے. جھوٹوں کے قبرستان میں جانا ہے، کافروں کے گورستان میں جانا ہے، انگریزوں عیسائیوں کے قبرستان میں، شیعہ سنی قبرستان میں، ادھر سے ادھر قبرستان میں. اور اگر تم نے اصلی اپنے قبرستان میں جانا ہے تو اپنے جیسے بات کر. اپنے جیسے بات نہیں کرتا تو اپنے قبرستان میں چلا جائے گا. تو یہ ہے بڑی ضروری بات کہ جب تک تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اپنا فیصلہ نہیں کرو گے، ورنہ ایک آدمی نے غلطی کا فیصلہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، چاہے وہ نہ کرے، چاہے اس کو مہلت نہ ملے. اب یہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا دل سے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور مر گیا، وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. عمل مسلمان ہونے کا کوئی نہیں اس کا، زندگی نے مہلت نہیں دی ہے. تو گویا کہ نیت ہی نتیجہ ہے. سبحان اللہ. نتیجہ کیا ہے؟ نیت.
تو جس آدمی کی نیت ہوگی کہ میں یہ چھوڑ دوں گا، میں ادھر جا رہا ہوں، وہ آدمی بچ گیا، بخشش پا گیا۔ اس لیے آپ لوگ ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جب وہ بار بار تکرار ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو بچو، فیصلہ پڑھ ہی لیں۔ فیصلہ یہ بہت ضروری ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کھول دیں۔ کہ جس نے فیصلہ نہیں کیا وہ بھیجے کچھ کرتا رہے گا۔ دوسرا، اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آئیڈیل کیا بنا؟ اپنا نصب یاد بناؤ کہ کس کے نقش قدم پر چلنا ہے اور مرتے وقت کس کی سنگت میں جانا ہے، کون سے کیمپ کو بلانگ کرنا ہے۔ وہ خالی ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اینیمل کرتے رہتے، سارے جانور کرتے رہتے۔ تو لائف کو با مقصد مانگی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہو جائے گی۔ تو بدی کیا ہے؟ مقصد سے دوری کا نام ہے۔ بدی کیا ہے؟ دوری نیکی کیا ہے؟ مقصد کے قریب ہونا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ اسلام، یا مقصد جو بھی اخلاق کو بتا لو، جو چیز بنا لو، تو یہ چیز آپ نے سوچنی ہے۔ بس مقصد جو ہے نا یہ صحیح ہونا چاہیے اور عزم پورا ہونا چاہیے، وہ اللہ کا نام لے کے چل پڑو۔ تو فرض کرو راستے میں حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس کے باوجود چل پڑو، پھر چل پڑو، پھر چل پڑو۔ کوئی توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آگے چل پڑو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو رحم کرے اور سنگت اختیار کرو ان آدمیوں کی جو اس راستے کے محرم ہیں، آنے جانے والے، اس کو اختیار کرو۔ تو بعض اوقات عمل کے علاوہ خالی دوستی جو ہے نا یہ ایک عمل بن جاتی ہے واہ کہ آپ نے دوست بدل دیا، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے عمل نہیں کیا، لیکن دوست کا کردار آپ میں آ جائے گا۔ اگر تم زندگی نہیں بدل سکتے تو آپ سے دوست بدل لو، واہ آج یہ کام کر لو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوست بدل لو، سنگت بدل لو، اپنے بیٹھنے ٹھہرنے کے ٹھکانے بدل لو، لباس بدل لو، لیا بدل لو۔ اگر داڑھی رکھی ہوئی تو فارغ کر دو، اور فارغ ہو تو داڑھی رکھ لو۔ وہ بدل جائے گا، کردار بدل جائے گا، کردار بدل جائے گا۔ اگر تم جانتے ہو اور تم مانتے ہو کہ ایسا کردار بہتر ہے تو وہ اختیار کر لو۔ خالی ڈریس بدل لو، نیچے ڈریس بدل لو، مکان فرائض بدل لو، کچھ کر لو۔ یہ چھوٹی سی بات بدلے میں کرنے سے زندگی بدل جاتی۔ جو زندگی تم اختیار کرنا چاہتے ہو اس زندگی اختیار کرنے والوں کے قریب رہو، واہ پھر آپ بھی اختیار کر لو۔ تھوڑا بسم اللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعا بھی کیا کرو، انشاءاللہ مجھے میرے فیصلوں پر قائم رہنے کی توفیق، میرے فیصلوں پر قائم رہنے کی توفیق نہیں، یہ بڑی توفیق ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ ایک آدمی جو یہ جانتا ہے کہ اس کا ماضی غلط ہو گیا، وہ جو میں نے سوچا تھا غلط ہو گیا، جو سوچا تھا غلط ہو گیا، اور آج بھی وہ اپنے آپ کو صاحب فکر مانتا ہے، یہ غلطی ہے۔ پہلے مان لو کہ تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے۔ جس نے مان لیا کہ میری سوچ صحیح نہیں ہے، وہ آدمی مسلسل پار ہو جا سوچ کو صحیح ثابت کر دو۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے، استغفار کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ معافی ہے ان فیصلوں پر جو مجھ سے غلطی سے رد ہو گئے، آمین۔ اور معافی مانگتا ہوں اس بات پہ کہ جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا، اور معافی اس بات کی جو مجھے کرنا تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور جو میں نے کیا یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں باتیں۔